الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ الحمدللہ قرآن پاک سننے پڑھنے اور سمجھنے کا یہ پروگرام آپ ہر جمعے کو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن وہ پاکیزہ کتاب ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ اللہ کا پیغام ہے اور اپنے پیاروں کا پیغام بڑی محبت سے سنا جاتا ہے، اور نہ صرف سنا جاتا ہے بلکہ اسے سمجھا بھی جاتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پیارے انداز میں قرآن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کچھ فرماتے ہیں، جس کا اپنے انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ اے انسان، اگر تیرا کوئی پیارا ہو، تیرا کوئی محبوب ہو، وہ تجھے کوئی خط بھیجے، کوئی پیغام بھیجے اور وہ تجھے سمجھ نہ آئے تو کیا کرے گا؟ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، یا تو اس زبان کو سیکھے گا یا اس زبان کے جاننے والے کے پاس جائے گا اور اس پیغام کو کسی بھی طرح سمجھے گا کہ میرے پیارے نے مجھے کیا انسٹرکشنز دی ہیں، کیا کہا ہے، تاکہ میں اس پر عمل بجا لاؤں۔ بلا شبہ تیرا سب سے زیادہ چاہنے والا تیرا مالک، تیرا خدا، تیرا پروردگار اللہ تعالی ہے، اور اس نے تجھے کیا پیغام دیا، اس نے تجھے کیا میسج دیا، وہ سب قرآن کی صورت میں تیرے پاس ہے۔ وہ زبان اگر تجھے سمجھ نہیں آتی تو کیا تو نے وہ زبان سیکھی؟ یا زبان نہ سیکھ سکا تو اس کے جاننے والوں سے پوچھا کہ یہ قرآن میں کیا ہے، یا ایسی کوئی کتاب پڑھی؟ الحمدللہ یہ قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہماری اسی تشنگی کو دور کرنے کے لیے ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے مالک نے ہمیں کیا بتایا، ہمیں کیا فرمایا اور وہ کیا ہم سے چاہ رہا ہے۔ یہی اس کا حق ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، سمجھیں اور سیکھیں تاکہ اس پر عمل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعے کے دن درود پڑھنے والوں کی میں شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 تک پچھلے پروگرام میں ہم نے سننے کی سعادت پائی تھی۔ آئیے آگے سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ ترجمہ، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں ناظرین جو ہم نے آخری بات پچھلے پروگرام میں سنی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے جو قرآن کو نہیں مانتے تھے، قرآن سنتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے کہ یہ رب کا کلام ہے، انہیں چیلنج دیا تھا کہ قرآن جیسی کتاب یا قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس چیلنج کو یہ پورا نہ کر سکے اور کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر اس آگ سے ڈرو کہ جس میں آدمی اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ اور وہ پتھر کون ہے؟ وہ پتھر وہ بت ہیں جن کی کفار پوجا کرتے تھے اور ان کی محبت میں قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ پتھروں کا جہنم میں جانا ان کی سزا کے لیے نہیں بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا، یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ذریعے سزا دی جائے گی۔ جہنم کے بارے میں اس آیت میں فرمایا گیا اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے ناظرین یہ پتہ چلا کہ جہنم یہ تیار ہو چکی ہے، دوزخ پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ استعمال کیے گئے کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور کافروں کے لیے فرمانے میں بھی یہ اشارہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے مومن محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ خوشخبری مسلمانوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اچھے عمل کیے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کرم سے باغات بھی عطا فرمائے گا، نہریں بھی دے گا اور پاکیزہ بیویاں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن میں ترغیب کے ساتھ ترغیب کا بھی ذکر ہے، جہاں ڈرانے کا ذکر ہے وہاں پر اعمال کرنے پر جزاؤں کا بھی ذکر ہے۔ اسی لیے کفار اور ان کے اعمال و عذاب کے ذکر کے بعد جو کہ پیچھے گزرا، اب مومنین کے لیے بشارتیں ہیں اور ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائیں اور جزائیں ہیں ان کا بیان کیا جا رہا ہے کہ انہیں جنت عطا کی جائے گی۔ پیش نظر آیت میں صالحات فرمایا گیا۔ صالحات کسے کہتے ہیں؟ صالحات وہ نیکیاں ہیں یا وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں، ان میں فرائض نوافل سب داخل ہیں۔ یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا، جس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے، ایمان الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ جب جنتیوں کو کوئی پھل وغیرہ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا پھل دیا جا رہا ہوگا۔ تو جنت کے جو پھل ہیں وہ رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے۔ اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے ایک نئی لذت پائیں گے اور ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تاکہ وہ ان پھلوں سے مانوس رہیں، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ آیت میں پاکیزہ بیویوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ جنتی بیویاں خواہ حور ہوں یا اور، سب کی سب تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرہ ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا نہ کوئی اور گندگی، اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی اور بد خلقی سے بھی پاک ہوں گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جنتی کے لیے یہ کتنی اعلیٰ نعمت ہوگی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، کبھی فنا نہیں ہوگی اسے، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی نہ نکالا جائے گا۔ دنیا کی نعمتیں کسی کے پاس کتنی زیادہ ہوں، ساری دنیا کی دولت اور نعمتیں اسے مل بھی جائیں، تب بھی بالآخر فنا نے آنا ہے، قضا نے آنا ہے، موت نے سب کو چھین کر لے جانا ہے۔ لیکن جنت کی وہ نعمتیں ہیں کہ جو کبھی نہ چھینی جائیں گی، نہ کبھی کم ہوں گی، نہ ان کی لذت کم ہوگی، نہ ان کو برتنے کی طاقت کم ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جنت میں حاصل ہوں گی، پھر ہم جنت کے لیے کیوں نہ کوشش کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وأما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ ترجمہ، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائی تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے، اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے، اس لیے مثال کیسی ہی ہو
اس کو بیان کرنے پر اعتراض غلط ہے، چونکہ مثال مخاطب کے اعتبار سے دی جاتی ہے، بات کس سے کی جا رہی؟ اللہ تعالیٰ پر وہ کفار اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تم بڑی شان بیان کرتے ہو، وہ بہت بڑا ہے، تو جب وہ اتنا بڑا ہے تو مثالیں بھی بڑی بڑی دیں۔ یہ اعتراض بالکل غلط ہے۔ استاد کتنا ہی بڑا ہو، مثال کے طور پر کوئی استاد بہت زیادہ پڑھا ہوا ہو، اور جب وہ کلاس میں آئے تو وہ کلاس ہو پہلی کلاس یا نرسری کی کلاس ہو، وہاں پر آ کر وہ اپنی ڈگریوں اور علم کے مطابق بڑی بڑی مثالیں دینے لگے اور کہے کہ فلاں چیز کو دیکھو، فلاں کی مثال، فلاں کی مثال، اور وہ پڑھنے والے نرسری کے بچے ہوں، تو کیا اس استاد کو کوئی ذہین یا سمجھدار کہے گا؟ بھائی وہ استاد بہت پڑھا لکھا ہے تو کیا ہوا، سامنے تو بچے بیٹھے ہیں، سامنے والوں کے اعتبار سے مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ ان کو بات سمجھ آئے، مثال دینے والے کے علم کا اعتبار نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو مثال دے رہا ہے وہ سامنے کفار ہے، وہ انسان ہے، وہ عام ذہن ہے، اور ان کو ان کے حساب سے چھوٹی چھوٹی اور ایسی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جس سے وہ بات کو سمجھ جائیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ساری مثالیں ایسی لاجواب اور کمال کی ہیں کہ پڑھنے والا، سمجھنے والا اچھی طرح مضمون کو سمجھ جائے، کلام بھی دل نشینی کے ساتھ اس کے دل میں اتر جائے، اور اس طرح سے بات کا مفہوم واضح ہو۔ کتنا پیارا کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس پر ہونے والا اعتراض بالکل بیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے ہی بہت سو کو گمراہ فرماتا ہے اور بہت سو کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے، اور مومنوں اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہیں کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے، اور جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے، جو تحقیق کے عادی ہوتے ہیں، انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے، اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنا شے سے دی جاتی ہے، جیسا کہ اوپر آیت نمبر 17 میں حق کی مثال نور سے اور باطل کی مثال تاریکی سے دی گئی ہے۔ نزول قرآن کا اصل مقصد تو ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ پیش نظر آیت میں فاسقین کا ذکر ہوا۔ فاسقین یہ کون ہے؟ یاد رہے شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ فسق کے 3 درجے ہیں۔ ایک تغابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برا ہی جانتا رہے۔ دوسرا انہماک، کہ کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تیسرا جحود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرتا ہے، اس درجے والا ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 درجوں میں جب تک سب سے بڑے کبیرہ گناہ یعنی شرک کا ارتکاب نہ کرے یا کفر نہ کرے تو وہ مومن اور مسلمان ہی رہے گا۔ مذکورہ آیت میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہے جو ایمان سے خارج ہو گئے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ عہد سے مراد اس آیت میں وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد 3 ہے۔ پہلا عہد وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، اس کا بیان سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں بھی ہے۔ دوسرا عہد انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں، اس کا بیان سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں ہے۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں، اس کا بیان سورہ آل عمران آیت نمبر 187 میں ہے۔ جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا گیا وہ یہ ہے: رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور محبت کرنا،
تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا۔ ان کو قطع کرنے کا معنی ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء علیہ السلام کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ توحید و نبوت کے دلائل اور کفر و ایمان کی جزا و سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص و عام نعمتوں کا اور قدرت کے عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے، یعنی کچھ نہ تھے یا بے جان جسم تھے، پھر اس نے تم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی دی، پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا قیامت کی، پھر تم حساب کتاب اور جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے۔ اس آیت میں غور کریں تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا، تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کسی طرح ہمارے شایان شان نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ یہاں تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی و دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ، پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو۔ تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح اور حلال ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا بھی بیان فرمایا کہ وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بھری مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کے غلط اور باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ قدرت و علم والا ہے اور جسم حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو موت کے بعد دوبارہ اللہ کا تمہیں زندہ کرنا کیسے ممکن نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ آیت نمبر 29 تک آج ہم نے سننے، سمجھنے، پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 30 سے اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔